بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مطلب پھر اس کا استقبال ہے زی آئی ٹی وی یوٹیوب چینل کے ایپیسوڈ بچوں کی تقریر میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تقریر کو تحریری شکل میں حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، آپ کو ہمارے بلاگ مقرر بلاگ پر جانا ہوگا، یا اسی ویڈیو کی آپ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے ڈائریکٹلی آپ ہمارے بلاگ پر جا کر کے اس تقریر کو تحریری شکل میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس تقریر کو ایک مرتبہ ضرور سن لیں، تاکہ آپ کو بچوں کو یاد کرانے میں اور بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ برادران اسلام، آج کی اس پر رونق مجلس میں میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، ہم اور آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ رب کائنات نے امام کائنات کو اس دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ میرا نبی اپنے رب کے سوا کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، بلکہ بچپن سے ہی اس یتیم کی تربیت خود وہ ذات باری کرے گی جس نے اس کے سر پر تاج نبوت ڈالا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ حاضرین محفل، بچہ جب روتا ہے تو ہائے امی ہائے ابو جان کہتا ہے، لیکن قربان جائیں رب حکیم کی حکمت پر کہ اس نے آپ کے سر سے والدین کا سایہ ہی اٹھا لیا، تاکہ آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم جب بھی پکارے تو صرف ہائے مولا ہائے اللہ کہے، اور بچپن سے ہی اس کو احد احد پکارنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ غار ثور میں بھی پکارے تو احد احد پکارے، میدان بدر میں بھی احد احد پکارے، فاران میں بھی احد احد پکارے، مکہ کی وادیوں میں بھی احد احد پکارے، شعب ابی طالب میں بھی احد احد پکارے، طائف کی گلیوں میں بھی احد احد پکارے، غار حرا میں بھی احد احد پکارے، حنین میں بھی احد احد پکارے، حرم میں بھی احد احد پکارے، خیبر میں بھی احد احد پکارے، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ایک والا آ گیا، ہاں ایک والا آ گیا۔ حضرات گرامی، جس طرح بادل کی گرج بارش کے آنے کی خبر دیتے ہیں، جس طرح سناٹا کسی بڑے طوفان کے آنے کی خبر دیتے ہیں، جس طرح شام کا ڈھلتا سورج رات کے آنے کی خبر دیتے ہیں، جس طرح صبح کی نیم تاریکی سورج کے نکلنے کی خبر دیتے ہیں، ایسے ہی ادھر آمنہ کے لال مکہ میں آنکھیں کھولتے ہیں، ادھر کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، ایوان قیصر و کسریٰ ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو جاتا ہے، آتش کدہ یکدم بجھ جاتا ہے، کنگرے لرز کر گر جاتے ہیں، لات و عزا پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، حرم کے صنم خانوں میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، حبل اور منات منہ کے بل گر پڑتے ہیں، گویا ہر طرف ایک دھوم مچ جاتی ہے۔ ایک والا آ گیا، ہاں ایک والا آ گیا۔ حضرات و سامعین، معاشرے کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو برادری مبارکبادی دیتی ہے، کنبہ اور قبیلہ مبارکباد دیتا ہے، سماج اور معاشرہ مبارکباد دیتا ہے، رشتہ دار اور دوست و احباب مبارکباد دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال اور اس در یتیم پر کہ آپ کو ملائکہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، حوریں مبارکباد پیش کر رہی ہیں، آسمان مبارکباد پیش کر رہا ہے، زمین مبارکباد پیش کر رہی ہے، چاند مبارکباد پیش کر رہا ہے، ستارے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سبحان اللہ۔
حضرات سامعین و سامعات، ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے، بیٹا جیسا بھی ہو ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوا کرتی ہے، اور بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو یہ خوشیاں اور بھی دوہری ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ کا دل بھی بیٹے کی محبت سے لبریز تھا، چہرے پر خوشیاں تھیں مگر دل غمگین تھا۔ وہ اس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں کہ اے کاش آج عبداللہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، مگر مرضی خدا کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ فکر سینے کو چھلنی کیے جا رہا تھا کہ اے کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو بار بار سینے سے لگاتے، خوشیوں سے پھولے نہ سماتے، وہ اس چاند سے چہرے کو بار بار چومتے، وہ اس کے لیے خوشبوئیں لا کر دیتے، وہ اس کے لیے کھلونے کا ڈھیر لگا دیتے، وہ اسے بنا سوار کر مکہ کی گلیوں میں گھمانے لے جاتے، وہ اس کے حسن کے جلوے اپنے دوستوں میں دکھلاتے، وہ اس کی خوشیوں کو اور بھی دوبالا کر دیتے، وہ اسے اپنے کندھے پر بٹھاتے تو کبھی انگلی پکڑ کر چلاتے۔ میں ان دونوں کے آنے کی راہ دیکھا کرتی، لب پر بہت سارے سوالات گردش کر رہے تھے۔ اب کون اس کی انگلی پکڑ کر چلائے گا؟ اب کون اس کے لیے کھلونے لا کر دے گا؟ اب کون اسے پیار کرے گا؟ اب کون اسے اپنے کندھے پر بٹھائے گا؟ اب کون اسے مکہ کی گلیوں میں گھمائے گا؟ اب کون اس یتیم کا سہارا بنے گا؟ عرش سے آواز آتی ہے، آمنہ فکر نہ کر، اس کا فکر کرنے والا موجود ہے۔ یہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، درختوں کو انگلیوں کے اشارے سے نچا دوں گا، پتھروں سے سلامی دلا دوں گا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دوں گا، سونے کو دل کرے گا تو حتیم میں لٹا دوں گا، سواری کو دل چاہے گا تو براق عطا کر دوں گا، گھومنے کو دل کرے گا تو عرش بری پر بلا لوں گا۔ حاضرین محفل، ہر والدین اپنے بچے کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرتے ہیں، مگر حضرت آمنہ نے جس نام کا انتخاب کیا وہ نام ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گیا۔ وہ نام جو عرش والے کو پسند تھا، وہ نام جو فرش والے کو پسند تھا، وہ نام جو عرب والے کو پسند تھا، وہ نام جو عجم والے کو پسند تھا، وہ نام جو توریت میں بھی ہے، وہ نام جو زبور میں بھی ہے، وہ نام جو انجیل میں بھی ہے، وہ نام جو قرآن میں بھی ہے، وہ نام جو آذان میں بھی ہے، وہ نام جو کلمہ میں بھی ہے، وہ نام جو درود میں بھی ہے، وہ جو نام جو ذکر میں بھی ہے، وہ نام جو آسمان میں بھی ہے، وہ نام جو زمین میں بھی ہے، وہ نام جو مشرق میں بھی ہے، وہ نام جو مغرب میں بھی ہے، وہ نام جو شمال میں بھی ہے، وہ نام جو جنوب میں بھی ہے، وہ نام جو کائنات کے ہر گوشے کونے کونے میں ہے، وہ نام جس کی تعریف انبیاء کرے، وہ نام جس کی تعریف اولیاء کرے، وہ نام جس کی تعریف اتقیاء کرے، وہ نام جس کی تعریف اصفیاء کرے، وہ نام جس کی تعریف ساری دنیا کرے، وہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سچ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حاضرین محفل، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کا بڑھاپا بھی اعلیٰ۔ جی ہاں، کیونکہ آج تک کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جو آپ کے بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کا بچپن بچوں کے لیے نمونہ، آپ کی جوانی جوانوں کے لیے نمونہ، آپ کا بڑھاپا بوڑھوں کے لیے نمونہ، اور آپ کی مکمل زندگی تمام انسانیت کے لیے کامل نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو یہ ہے بالکل تیار شدہ تقریر جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ آپ اس کو حاصل کر لیں ہمارے بلاگ پر جا کر کے، یا پھر جو ہے اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، بچوں کو یاد کروا کر کے کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں، وگرنہ اس میں چینجنگ نہ بھی کریں تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اس کو حاصل کر لیں ہمارے بلاگ پر جا کر کے۔ اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور آپ کے من میں بھی کوئی ایسا خاص ٹاپک ہو، عنوان ہو جس پر آپ تقریر چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتلائیے گا، تاکہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم اس ٹاپک پر جو ہے انشاءاللہ ویڈیو بنا سکے، تقریر تیار کر سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع